منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ٹھنڈیوں کی ان راتوں میں سرا کا یہ میدان اپنے عشق کے تمام محبتوں کے امتحان دینے کے لیے حاضر آیا ہے، مگر میں آپ سب کے سامنے تھوڑا سا ہٹ کر کے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جتنا لوگ مجھے بلانے کے لیے اتساہت نظر آتے ہیں، ہر علاقے میں پروگرام چاہیے، تاریخ چاہیے، تو یہاں سے میں ایک اعلان کر دیتا ہوں، بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں مجھے سننے کا تو پھر جھیلنے کا بھی شوق رکھو۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری عادت کسی کے تلوے چاٹنے کی نہیں ہے، ہماری عادت لوگوں کی چاپلوسی کرنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی باتیں میری زبان سے نکلیں گی تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، علم والوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ حق بات کریں گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لوگوں سے باتیں چھپائیں گے نہیں، جو حق بات ہوگی وہ بیان کریں گے۔ آپ کے علاقے میں یا کسی بھی جگہ پر، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہوں گے، جب ہمارے حالات اتنے زیادہ پاپولر بھی نہیں تھے، اکثر جگہ کے کچھ ٹرسٹی حضرات، کمیٹیوں والے جو علماء کو بیلوں کی طرح ہانکنا چاہتے ہیں، جو سارا رسی والا زمام حکومت والا مسئلہ سب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہم سے بھی آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا تھا، حضرت آپ آئے ہیں ہمارے محلے میں، سود پر آپ کچھ نہ کہیں، یہاں پر بہت سارے لوگ فائنانس کا کام کرتے ہیں۔ میں نے 1.5 گھنٹہ سود پر ہی بیان کیا تھا۔ بلانا ہے بلاؤ، اس کے بعد نہ بلاؤ، بات میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہم بول کر کے رہیں گے۔ ابھی میرے آنے سے پہلے آپ کے ذمہ دار حضرات بھی ڈرے سہمے ہوئے تھے، اور یہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دستخط کر دیجئے، وہ نہیں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے۔ ہاں اتنا کہوں گا، میں کتا کسی کو نہیں بولوں گا، ہاں کتے کو ہی کتا بولوں گا۔
ارے میاں ڈر اسی بات سے لگتا ہے، اس بات سے ڈر لگتا ہے، اگر کتا بہت ہی برا ہوتا تو بڑے لوگ آج پالتے کیوں اس کو؟ مرسیڈیز میں بیٹھ کے جاتا ہے، آڈی میں بیٹھ کے گھومتا ہے، اتنا ہی برا ہے تو وہ ٹامی کیوں بنا ہوا ہے؟ ہاں پھر بھی میں سرا والوں سے کہتا ہوں، آپ کے یہاں سے میں کتا کسی کو نہیں کہوں گا، لیکن جو کتا ہوگا اس کو کتا کہوں گا، اتنا کہنے کی تو اجازت ہے، حکومت سے بھی ہے، قانون سے بھی ہے، اور آپ کے کمیٹی والوں کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ لطیفہ نہیں ہے اور مذاق نہیں ہے۔ میں نے جو گفتگو شروع کیا، حالات ایسے آ گئے کہ سب سے زیادہ میں نے آج دیکھا ہے بزدل لوگ وہ لوگ ہیں جو مسلم نیتا بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میری بات کڑوی لگے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے، اگل دو گے تو یہ بخار چڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا تمہارے اندر چاپلوسی اور دوسروں کی رضا حاصل کرنے کی چاہت آئی ہے، یہ قوم کو لے ڈوبتی ہے، قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر سیاست کرنا نہ آتا ہو تو اس میدان میں آتے کیوں ہو؟ اس میدان میں کیوں آتے ہو؟ قوم کی دلالی کرنے کے لیے، عزت نفس بیچ کر کے اسلام اور مذہب اسلام کا سودا کرنے کے لیے؟ مجھے تکلیف انہی لوگوں سے ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی اس قوم کو کوئی دوسرا برباد نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا ہی آدمی برباد نہ کرے، آپ کا آدمی جب تک نہ توڑے کوئی دوسری قوم آپ کو نہیں توڑ سکتی۔ ایک بہت بڑے آفیسر کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ایمان والوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، الا یہ کہ مگر یہ کہ مسلمان ہی غدار ہوگا، جماعت کی دلالی کر رہا ہوگا، بزدلی اس کے اندر آئی ہوگی، وہ قوم کو بیچنے کی باتیں کر رہا ہوگا، مخبری کر رہا ہوگا۔ آج تو کتنے لوگ اسی پر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، وہ ٹپر بنے ہوئے ہیں، مخبر بنے ہوئے ہیں، کتنوں کے گھر اس پر چل رہے ہیں۔ باز آ جاؤ میرے عزیزو، خیر امت ہو آپ، قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ تم نے اگر یہ ذمہ داری چھوڑ دی تو ایک بات یاد رکھنا، ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مشہور شعر ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے، گھر اگر پرانا ہو کر ٹوٹ گیا اور اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے تو لوگ اس کو تو راستہ سمجھ کر ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے، گھر کو بھی راستہ بنا لیا جائے گا۔ یہی حال ہے آج۔ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جو روگردانی کر لیا، حق بیان کرنا علماء نے چھوڑ دیا ہے، تو ہر قوم نے تم کو اپنے نشانے پر اٹھا رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم ہر ایک کے راستے پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیوں فٹ بال کی طرح سے اچھالا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی اصلیت کو بھولا دیا ہے۔ قرآن تمہاری اصلیت کیا بتا رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ کتنے بچے ایسے ہیں اس میں جو اچھائیوں کا حکم دینے کا کام کر رہے ہیں، برائیوں سے روکنے والا کام کر رہے ہیں؟ کسی کو کسی کی آج نہیں پڑی۔ 24 گھنٹے بچہ نشے میں گھوم رہا ہو، پڑوس میں دیکھنے والے بھی دیکھ کر اس کو ہنس کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، محلے میں ایک زانی ہوتا ہے تو پورے محلے سے برکت اٹھ جاتی ہے، پورے محلے سے۔ دوسرے عبادت گزار بھی ہوتے ہوں گے۔ ایک بات، ایک حدیث میں ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ایک بستی کو تباہ کر دو، یہ بہت نافرمان ہے۔
اللہ کا حکم آیا، وہ بستی کو تباہ و برباد کرنے کا عذاب اللہ کا آ گیا، لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی رہتا تھا، اور اتنا نیک کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ جب عذاب آیا تو وہ بھی اس بستی میں تھا۔ جبرائیل امین نے پوچھا مولا اس تیرے نیک اور عابد بندے کا کیا کرنا، عبادت گزار کا؟ رب کا جلال تھا، فرمایا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کرو۔ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی فرشتے کی کہ اللہ اس کا کیا قصور ہے۔ زمانے کے بعد وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی، عذاب کا شکار ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فرشتے نے پوچھا مولا اس کا کیا قصور؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا، دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ تو برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا ہے، وہ سپورٹر ہے، وہ خاموش تعاون کر رہا ہے۔ آج یہ حالات نے ہمیں دیمک کی طرح سے گلا رکھا ہے میرے عزیزوں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی خبر لینا چاہتا ہوں جو علماء کو چلانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے نیتا ہوں کہ پیسے والے ہوں، جو کچھ بھی ہو آپ، تمہارا مال تمہیں مبارک، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان عظیم ہے، لیکن مالداروں سے، کمیٹی والوں سے، ذمہ داروں سے، میں ہر جگہ کے علاقے والوں سے، ظاہر سی بات ہے ہماری بات پھیلتی ہے، سب سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، آپ کو ذمہ دار علماء کی گردن پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، علماء کی گردن پر بیٹھ کر ان کی زبانوں پر اپنے الفاظ ڈالنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ مولانا ایسا بولو، مولانا ویسا بولو، مولانا ایسا بولو، مولانا ویسا بولو، اور ان کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اور جو مولانا ایسا کرتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علم بیچ رہا ہے اور اپنا دین بیچ رہا ہے مال کی وجہ سے، مالداروں کے رعب سے۔ دونوں عذاب میں گرفتار ہوں گے، مال والے جتنے بھی منصب والے۔ آپ خلیفہ ہارون رشید سے زیادہ بڑھ کر کے تو نہیں ہوں گے۔ ہارون رشید اس خلیفہ کا نام ہے جس نے ایک زمانہ ایسی خلافت کی ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اس سے تھر تھراتی تھیں، مال دولت کے خزانے بے حساب تھے۔ اپنے بیٹوں کو، امین اور مامون دو بیٹے تھے، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے رکھا تھا وقت کا بادشاہ امام خلیل کوفی، وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، بادشاہ کے بیٹے کو پڑھا کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا دور سے، وہ وضو کر رہے تھے اور بادشاہ کا بیٹا پانی لے کر کے استاد کو وضو کے لیے مدد کر رہا تھا۔ ظاہر سے بات ہے ایک بادشاہ کا بیٹا ایک مولوی کو وضو کرا رہا ہے، بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، جب استاد چلے گئے ایک تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو، کہا کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے آج کے مالدار لوگ اس لیے تھپڑ مارے کہ وہ مولوی ہمارے اوقات کے برابر نہیں ہے، تو اس کی کیا خدمت کر رہا ہے؟ لیکن بادشاہ نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ بیٹے سے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ کہا استاد کی خدمت کر رہا تھا، وضو کا پانی دے رہا تھا۔ اور تھپڑ لگایا اور کہا خدمت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ایک بھائی پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرا بھائی پاؤں دھو رہا ہوتا، یہ خدمت کا طریقہ ہوتا، تم دور سے پانی کیسے دے رہے؟ ان بادشاہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ سکھایا تھا کہ علماء کی جوتیوں کے پاس بیٹھو، یہی ادب ہے، نہ یہ کہ ان پر اپنی مرضی چلاؤ۔ دین کا نظام یہیں سے تو بگڑ رہا ہے۔ ممبروں پر جو آوازیں اٹھتی تھی، حق کی آوازیں، انہیں کون دبا رہا ہے؟ آج ہم آزاد ملک میں جی رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے جتنی آزادی کے ساتھ ہم بولتے ہیں۔ حق بات کا اعلان کرنے میں جب کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو مال والے، پیسے والے، جو علماء کو اپنی مرضی کے مطابق بلوانا چاہتے ہیں؟ ہاں، حالات سے آپ باخبر کر سکتے ہیں علماء کو، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں۔ اور ایک
نباز عالم وہ خود سمجھ جائے کہ اسے کیا بولنا ہے. کلم الناس علی قدر عقولی، لوگوں کی عقل اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے وہ گفتگو کرے. لیکن یہاں حالات بہت الگ چلے ہیں. یہ جو قوم رات بھر جلسے کرتی ہے، یہاں کے تو چلے، ہم ساؤتھ میں ہیں، ابھی اچھے خاصے جلسے ہو کر کے چلے جاتے ہیں. شمال ہند میں ہم نے دیکھا ہے رات 5 بجے تک جلسہ چلانے والے، کئی شاعروں کو، کئی بڑے بڑے مقررین کو لانے والے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچہ کرنے والے، وہ اپنے مسجد کے محلے کے مؤذن کو اور امام کو 5,000 دینے کو بھی تیار نہیں. ان علماء کو اسی طرح سے رکھا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ قوم کے اندر بدحالی ہے، قوم کے اندر زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے، یہ قوم اخلاق میں گری ہوئی ہے. جہاں سے حق بات کا اعلان ہوتا تھا ان آوازوں کو دبا دیا گیا ہے، ان آوازوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ غیروں کی طرف سے نہیں، اپنوں کی طرف سے. اصلاح کرو. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مال کی چربی جب کسی کو چڑھتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، اور وہی فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے. مال آنے کے بعد بہت بڑا امتحان ہے، حقیر مت سمجھو علماء کو یا دین کی بات کرنے والوں کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے انقلاب پیدا کیے ہیں، انسان بنائے، لوگوں کے مزاج کو سنوارا ہے. بگڑتے ہوئے حالات میں کون لوگ تھے؟ عشق رسول کی باتیں کرنے والے، قرآن کے پیغامات کو پھیلانے والے، یہ وہ مختصر سی جماعت تھی. اس ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتہ ہے 1857 کے غدر میں 30,000 علماء کرام کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر لٹکا دیا گیا تھا. پھانسی پر لٹکنے والے، انڈمان نکوبار کالا پانی کی سزا کاٹنے والے، یہ علماء ذوی الاحترام تھے، اور وہ حق بولنے والے تھے. جانتے ہو انگریزوں کا دبدبا تھا، اور ایسا دبدبا تھا کہ کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا تھا. کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، ان کا غلبہ تھا، غلغلہ تھا. ایسے ماحول میں دلی کی جامع مسجد سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ صادر کیا تھا، جبکہ انہیں پتا تھا انجام کیا ہوگا. اور اسی انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کی بنیاد پر ایک تحریک چھڑی پورے ہندوستان میں. یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، 1947 کی نہیں. 90 سال کی محنت کے بعد اس ملک کو آزادی ملی. 1857 میں یہ چھڑی تھی علماء کی ذریعے سے. علماء ذوی الاحترام نے جب انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا اور قوم کے اندر بیداری لائی تھی، اس کی سزا ان کو کیا دی گئی ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی عام عالم کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بھی جن کا ادب کیا کرتے تھے. وہ فضل حق خیر آبادی کالا پانی کی سزا کاٹتے کاٹتے جیل میں انتقال کر گئے. آج بھی ان کا مزار انڈمان نکوبار میں ہے. کس چیز کی ان کو سزا دی گئی تھی؟ حق بولنے کی. اور ان کو سزا دے دی گئی تو کیا دوسرا ڈر کر کے خاموش ہو گیا؟ اسی زمانے میں کفایت علی کافی، کفایت علی کافی کو مراد آباد میں 3,000 انگریزوں نے گرفتار کیا تھا. 8 دن تک ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 8 دن تک اس عالم باعمل نے مصیبتیں برداشت کی. 8 دن کے بعد انگریزوں نے پھر سے کہا باز آ جاؤ اپنی باتوں سے، جو قوم کو تم اٹھاتے ہو اس سے باز آ جاؤ، ہم منصب دے دیں گے، اپنی حکومت میں کوئی عہدہ دے دیں گے. کفایت علی کافی نے کہا تھا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے ٹکڑوں پر میں بیچ دوں. اس پاداش میں کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر کھڑا کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. پھانسی پر لٹکانا یہ سننے میں آسان لگ رہا ہوگا. مجمع جمع تھا ایک ایسے عالم دین کو جس کے ہزاروں لوگ سننے والے تھے. انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر سولی پر چڑھانا چاہا. روایات پڑھ کر کے دیکھو میرے عزیزوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے پڑھا ہے. ارے پھانسی پر جانے والے کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ جسم کے اندر تھر تھراہٹ ہو، چہرہ پیلا پڑ گیا انہیں.
کفایت علی کافی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا نہ ماتھے پہ شکن ہے اور نہ جسم پر کوئی حرکت ہے، مسکراتا ہوا وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے قصور کچھ نہیں ہے، میرا قصور کچھ نہیں ہے۔ وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے۔ پھانسی تو بہت سارے لوگوں کو دی جاتی ہے، آج بھی دی جاتی ہے دنیا میں، ان سے بھی آخری خواہشیں پوچھی جاتی ہیں، اور پھانسی پر چڑھنے والا آخری خواہش کچھ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بریانی کھانا ہے، چائے پینا ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے، آخری بار ماں کو دیکھنا ہے، اولاد کو نصیحت کرنا ہے، آخری خواہشیں ہوتی ہیں۔ اس عالم برحق کفایت علی کافی سے انگریزوں نے پوچھا تھا، ہم اپنے اصول کے مطابق پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش؟ اس مرد قلندر نے کہا تھا ایک ہی خواہش ہے کہ لٹکنے سے پہلے ایک بار نعت مصطفیٰ پڑھ دوں۔ پھر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ دو چار مثالیں میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں علماء اکرام کے لیے خاص طور پر۔ آج ہمیں جس طرح سے دبانے کی کوشش کرو گے اس کا انجام کیا ہوگا پتہ ہے؟ تمہارے بچے ایسے بزدل پیدا ہوں گے جو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اپنی ماں بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کفایت علی کافی ہو، فضل حق خیر آبادی ہو، عنایت احمد کاکوروی، یہ وہ علماء ذوی الاحترام کی باتیں کر رہا ہوں۔ حق بیان کرنے کی وجہ سے انہیں زندگی بھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریزوں سے بھی زیادہ ایک سخت دور آیا تھا اکبر کا۔ اکبر نام مسلمان تھا لیکن اس کے کام الگ تھے، وہ مرتد تھا۔ پورا ایک نیا دین لا کر کے پورے دین کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ہندوستان اکھنڈ بھارت کا راجا، اس والے بھارت کا نہیں، اکھنڈ بھارت کا۔ اس وقت ہندوستان کی سیمائیں اور بھی زیادہ تھی۔ اتنا پاورفل بادشاہ جب دین الہی کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت ایک مرد قلندر احمد فاروقی مجدد الف ثانی کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں بادشاہ تیرے گھر کا دین نہیں، آمینہ کے لال کا دین چلے گا۔ مسجدوں سے وہی آواز ہوگی، ہمارے بچوں کے زبانوں سے وہی آوازیں ہوں گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک بڑے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے جیل دیکھنا پڑتا ہے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں 8 سال تک ایسے قید میں رکھا گیا تھا کہ کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا تخت پر آیا۔ جیل کا ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جیل کا حال کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ 8 سال پہلے آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کر دیا تھا، اس نے 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ چور اچکے ڈکیت سب تھے وہاں پر، لیکن اس نے تو ماحول ایسا بنا دیا ہے، صبح درس قرآن ہے، دوپہر میں درس حدیث ہے، شام کو جماعت کی نمازیں ہیں۔ ماحول تو ایسا لگتا ہے جیسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہو۔ حق بولنے والوں کے لیے نہ کوئی میدان ہوتا ہے میرے عزیزو، نہ کوئی جگہ انہیں روک پاتی ہے۔ یہ مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھو اور اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ حق بیان کرو گے، حق بیان کرو گے، کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں۔ اور کوئی روٹتا ہے تو روٹے، ایسے روٹنے سے ہمارا کچھ بگڑتا بھی نہیں۔ یہ دنیا نہ تمہیں سزا دینے والی ہے نہ جزا دینے والی ہے، موت کے بعد صرف اور صرف سزا اور جزا کا مالک رب العالمین ہے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا ہی میں پریشان ہو کر سکتا ہے کوئی بھی، اس کے بعد کسی کی کچھ نہیں چلتی، کچھ نہیں۔ روح نکلنے کے بعد بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور اپنے ہاتھ سے اپنا ریٹ بھی صاف نہیں کر پاتے۔ ان کے جسموں سے روح نکلنے کے بعد غلاظتیں نکل رہی ہوتی ہیں، منہ سے، ناک سے، کان سے،
ارے وہ مردہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی غلاظت نہیں صاف کر سکتا، وہ کسی اور کو سزا اور جزا کیا دے سکتا؟ یاد رکھو جو کچھ بھی ہوگا یہ چھوٹی سی دنیا میں، جس کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، سب یہاں سے جانے والے ہیں۔ تو پھر ایک بات یاد رکھو، میں آخر میں کہوں گا یہ علماء کی مثال دے کر کے، یہی ایک اور نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو سنا، کفایت علی کافی کو سنا، مجدد الفیضانی احمد فاروقی سرہندی کو سنا، ایک نام آتا ایسے ہی مرد حق کی آواز بلند کرنے والے امام احمد بن حنبل کا، جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن جانتے ہو مسئلہ آ گیا تھا ایک بادشاہ وقت کا، اس نے غلط ایک فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے غلط مسئلے کا پرچار شروع کیا تھا۔ اس عالم برحق نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، کہا نہیں شریعت وہ نہیں ہے، شریعت وہ نہیں ہے، خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا مسئلہ بادشاہ کا نہیں چلے گا، تاجدار مدینہ کا ہوگا۔ اس پاداش میں جانتے ہو امام احمد بن حنبل کا علم نہیں دیکھا گیا، ان کا تقوی نہیں دیکھا گیا، ان کو حدیثیں کتنی یادیں یہ نہیں دیکھا گیا، بغداد کے بازار میں لا کر ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے تھے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار پیٹھ کی ہڈی ان کی دکھنے لگ گئی، کوڑے اس طرح سے پڑتے تھے۔ لیکن ایک جلاد اس کے پاس وقت کے خلیفہ کا وزیر آ کر کے کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں جانتا ہوں آپ 10 سے مس نہیں ہوگے، ایک بار آپ کمپرومائز کر لو اپنی اس بات سے کان میں تو بول دو، میں بادشاہ کو منا لوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہم جو بات کرتے ہیں وہ کانوں میں نہیں میدانوں میں کرتے ہیں، یہی بات ہے۔ میں بھی آپ سے یہ اعلان کرتا ہوں، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، جب میں گرفتار بھی تھا تو بہت انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا ڈپارٹمنٹ کو کہ مولانا پتہ نہیں چھپ کے کیا کرتا ہے، چھپ کے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے کھل کے کرتا۔ ہماری کوئی سیکریٹ تنظیم نہیں ہے، کوئی خفیہ جماعت نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ میٹنگیں کرنے کا ہمارا قانون نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سچی ہے، دین اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، تو پھر سر جھکا کر اور سر چھپا کر کے نہیں، سر اٹھا کر ہی بیان کریں۔ ہمیں جب یقین ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر چھپ کر کے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، میں ان لوگوں کی خام خیالی کو یا بدگمانی کو دور کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہوں گے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے، ان کو برے اخلاق سے واپس لانے کے لیے ہم ظاہر سے بات ہے میدانوں میں ہی کریں۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ سے، سرا کی تاریخ سے بھی اس کا تعلق ہے، آپ کے میدان سے بھی تعلق ہے۔ سرا میں رہنے والے بزدل ہوں یہ مجھے ہضم بھی نہیں ہوتا، ہضم بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمین سے کبھی ٹیپو سلطان کا تعلق رہا ہے۔ اگر اس سلطان کا تعلق رہا ہے تو بزدلی آئی کہاں سے؟ یاد کرو اس مرد قلندر کی بات کو، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جینا ہے تو حق بات کر کے جیو، جب مر کر دنیا سے جانا یہ ہے تو چاپلوسی کر کے مت جیو۔ یاد رکھنا تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو علماء کے لیے میں نے یہ بات کہی، کسی کے دباؤ میں آ کر کے اپنے دین کو دبانے کی ضرورت نہیں، جو حق بات ہے وہ حق بات کا اعلان کرو۔ اگر کوئی جواری ہے تو اس کو نصیحت کرو، کوئی شرابی ہے تو اس کو نصیحت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا بڑا سردار ہے، کتنے پیسے والا ہے۔ یہ مت دیکھو
مسجد کا صدر بڈی کا دھندا کرتا ہے، اس لیے جمعہ میں کبھی میں بڈی پہ بیان نہیں کروں گا، سود پہ بیان نہیں کروں گا۔ ارے ٹھوکر مارو، زیادہ سے زیادہ صدر کیا کرے گا؟ نوکری سے نکالے گا۔ امام صاحب جاؤ، امام صاحب سے میں کہتا ہوں یہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے، میرا رحمان 70 دروازے اور کھولے گا۔ حق بات کے لیے، اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے کسی کے تلوے چھاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رزاق حقیقی ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں بزدلوں کی طرح جی کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ بدنام رہو گے، ہمیشہ بدنام، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور قوم سے اب میں کہتا ہوں، آپ بھی، مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، آج ہی اپنے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا، امام صاحب جب محلے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کر ڈالتے ہیں، آدھا محلہ تو ان کا مخالف ہو بیٹھا ہے کہ کمیٹی بدلے گی تو سب سے پہلے مولانا کو نکالیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ وہ تم کو کہتا ہے، میاں اگر کوئی ڈاکٹر تم سے کہے کہ تجھے سردی ہو گئی، تجھے بخار ہو گیا، تیرے پیٹ میں گیس ہو گئی، تو کیا ڈاکٹر کو تھپڑ مارو گے؟ ڈاکٹر سے کیا کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، ہوئی تو ہے بیماری، علاج آپ کر دو۔ یہی بات ایک عالم دین سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ غلط ہے، میں دوسرے مولانا کو پکڑوں گا۔ یہ قوم نے کھیل رچا رکھا ہے، طلاق دے دیا بیوی کو اور ڈھونڈ رہا ہے کوئی حلال کرنے والا مولانا ملے، کوئی ایسا مولانا ملے، پیسے لے کر کے گھوم رہا ہے، لفافے لے کر۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا نہیں طلاق ہو ہی گئی ہے، تو کہا یہ پورے مفتی نہیں، دوسرے کو ڈھونڈتا ہوں، دوسری جماعت کے بھی ایسے کچھ موجود ہوں گے۔ اب تو کتا کہہ سکتا ہوں، ہڈیوں پر پلنے والا، جو کسی کے مال پر اپنا مسئلہ بدلتا ہو۔ میرے عزیزو، قوم ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں حلال کر کے دے دیں گے۔ تم پوری شریعت کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو مال سے بدلنے کی بات کر رہے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ میرے عزیزو، اللہ کا عذاب قریب ہے، اور موت کے بعد کیا حساب دو گے؟ اگر تمہارے پاس بات آ گئی کہ تم نے غلط کیا ہے، سر جھکا لو۔ آپ کو پتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک صحابی ایسے آئے، رو رہے تھے، پوچھا گیا تھا کیا ہوا ان کو؟ کہا انہوں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ کون بیان کرے گا آج یہ چیز؟ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جاؤ تو۔ وہ گر گئے، کہا اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے پوچھا، ہوش میں بول رہے ہو؟ نشے میں تو نہیں، غصے میں یا مدہوشی میں تو نہیں؟ انہوں نے 3 بار اقرار کیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کر کے سزا، ہلاک کر دیا جائے گا، رجم، زنا پر اسلام میں بڑی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے حکم بھی دیا صحابہ کو لے جاؤ ان کو رجم کرو، اقرار جرم کیا ہے۔ صحابہ لے کر کے بھی گئے جبل انم پہاڑی کے پاس، اور ان کو پتھروں سے ہلاک بھی کر دیا گیا، وہ انتقال کر گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت سے ڈرتے تھے، انہیں پتا تھا اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی سزا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا کون برداشت کرے؟ وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں آخرت میں۔ جس کو سزا دی جائے گی وہ کنٹینیو ہو جائے گی، اس لیے آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کو کوئی ان کی کمی بتاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز قوم سے میں کہہ رہا ہوں، اگر علماء تمہاری کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، خاص طور پر بڑی برائیوں میں مبتلا لوگ، تو ناک بھون سکیڑنے کی ضرورت نہیں، سر جھکا لو۔ میرا دین یہی ہے جو تمہیں پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ جتنے نوجوانوں کو ان کے برے کرتوت پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ بپر جاتے ہیں۔ مولانا لوگوں کا دھندا ہی ہے، ان کا کام ہی ہے۔ انہوں نے کیا تمہارا
جینا تمہارا، مرنا سب کچھ خرید رکھا ہے، کچھ نہیں ہے، بس امت مصطفیٰ ہونے کا ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ درد ہے۔ آج اسی درد کے ساتھ میں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے کئی جگہوں پر۔ جس علاقے میں گیا لوگوں نے کہا مسلمانوں کے محلے میں نشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بیچتے بھی یہی ہیں، کرتے بھی یہی ہیں، پیتے بھی یہی ہیں، پلاتے بھی یہی ہیں۔ ان ہاتھوں میں نشہ آ گیا جن ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قرآن پکڑایا تھا، ان ہاتھوں میں آج نشہ آیا ہے جن ہاتھوں نے قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج یہ قوم اس قدر تتر بتر کیسی ہو گئی؟ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیو، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ جس رسول کو امتیوں کا درد ہے، تو جو امتی اپنے آپ کو نشے میں برباد کر رہا ہو، وہ اپنے نبی کو کتنی ایذا دے رہا ہے، کتنی تکلیفیں دے رہا ہے۔ لوگ تمہیں نہیں کوستے، تمہیں دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اگر کسی کی انگلی اٹھ گئی تو تم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو اس نے تو نبی سے جوڑ کر کے کہا اپنے آپ کو اتنا بنا لو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی کی انگلی جانے نہ پائے۔ آج جو یہ گستاخیوں کا ماحول بڑھ گیا، اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے شروع میں کہا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی۔ یہ قوم کے اندر جو بدحالی آئی، ہر کسی نے ہم پر گزرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر کوئی کبھی دین پر، کبھی قرآن پر، کبھی نبی پاک پر، کبھی خدا پر۔ باتیں اب کلمے تک آ گئی، باتیں اب اذانوں تک آ گئی۔ یہ ساری چیزیں آئی کیوں؟ تم نے آنے دیا ہے، تمہارے اعمال نے، تمہارے اخلاق نے۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ یہ سب حالات اپنی جگہ پر، لیکن میں مایوس کرنے کے لیے نہیں جاتا کسی بھی جگہ۔ توبہ کر لو تو ہمارا بکھرا ہوا سارا کا سارا واپس آ جائے گا۔ ہماری کھوئی ہوئی طاقت، ہماری عزت وہ پلٹ آئے گی۔ زیادہ دور نہیں ہے، ابھی سویرا ہے، پلٹ آؤ۔ اللہ نے زندگیاں دے رکھی ہیں، ابھی مرنے سے پہلے جو بندہ توبہ کر کے سنور گیا اس کے لیے قرآن کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلندی پر رہو گے، شرط یہ ہے کہ میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ ایمان والا اسی کو کہتے ہیں جو ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ وہ ایمان والوں کی کامیابی کا دعویٰ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون۔ ایمان والے کامیاب ہو چکے، ہوں گے نہیں، ہو چکے۔ لیکن ایمان والا بن کر کے تو دکھائے کوئی، بنے کوئی ایمان والا۔ میرے عزیزوں، صرف اس ایک دولت کی ضرورت ہے جو چیز اب ہمارے پاس آخری بچی ہوئی۔ ابھی ہمارے پاس بچا کیا ہے پتہ ہے؟ اقتدار، سیاست، طاقت، حکومت، مال، اسباب سب چلے گئے، ختم ہو گئے۔ وہ قصے پاری نہ ہے، پرانے زمانے کے قصے جو کہ کہا کرتے تھے ہمارا باپ بادشاہ تھا، اب تم کیا ہو؟ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، سب لٹ گیا ہے۔ عزتیں تک چلی گئی، ہماری ماں اور بچیوں کو بھی لوگوں نے ننگا کر دیا ہے۔ بچا کیا ہے؟ اخلاق، حیا سب ختم کر دیا گیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے لٹ جانے کے بعد بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک چیز باقی ہے جو انہیں ابھی زندہ رکھی۔ آج بھی اگر یہ زندہ قوم نہیں ہوتی تو 24 گھنٹے میڈیا ان پر بھونک کیوں رہی ہوتی؟ کیوں نشانے پر رکھی ہوئی ہے؟ کچھ بات تو ہے نا، کوئی بات تو ہے جو تمہیں زندہ رکھی ہے دوسری قوموں کے نظر میں۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ تمہارے چہرے، تمہاری ٹوپیاں، تمہارے کپڑے نہیں، تمہارے اندر عشق رسول کی جو آخری لو باقی ہے، یہ تمہیں زندہ رکھی ہوئی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بس اس لو کو تھوڑا سا تیز ہونے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شمع تھوڑی سی بھی روشنی باقی رکھتی ہے تو اس سے بہت ساری امیدیں بھی بندھی رہتی ہیں۔
पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती तो ये करंट थोड़ी ना लगता। हाँ, अभी किसी ने तार छेड़ा था आई लव मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों? हर बच्चा ऐलान करने लग गया था आई लव सैयदना मोहम्मद। अरे मैंने तो अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में जाकर यहाँ छेड़खानी हो रही है, आवाज वहां पर भी उठ रही है। ये पूरी दुनिया में तार जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को कोई टच करता है तो तुम्हारे अंदर हरकत आती क्यों है? ये हरकत आती क्यों है? इस बात की अलामत है कि कोई चीज जिंदा रखी हुई है अभी भी। अखलाक बिगड़े हैं, अमाल बुरे हैं, ये गुनहगार है लेकिन गद्दार नहीं है। ये इस बात की अलामत है जो जिंदा रखी हुई है। वजह यही है, मैं आपको बताता हूं, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी में फर्क क्या है? जिंदा आदमी को 5 वोल्ट का ही करंट अगर तार लगा दो तो होगा क्या? थोड़ा सा उसको शॉक लगा दो, उछल जाएगा, शॉक लगेगा, उछल जाएगा। जिंदा आदमी को थोड़ा सा भी करंट लगाओ, उछल जाएगा। मुर्दा आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ, वो काला ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो नाम मोहम्मद में वो करंट है कि इस कौम को थोड़ा सा भी टच कर दिया जाए तो सबकी हरकतें बेदार हो जाती, सबकी हरकतें बेदार होती हैं। यही तो बात है कि मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान कर रहा होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे बच्चों को, जवानों को कोई कह नहीं रहा होता, लेकिन अंगूठे लबों तक चले जाते और आंखों से लगा लिए जाते। कौन कहता है ये अंगूठे लगाओ? मुअज्जिन तो नहीं कहता, वो उधर खड़े होकर अपने नबी का नाम ले रहा है, इधर उंगलियों में हरकत पैदा हो जाती है, चूमने का दिल कर रहा है, चूमने का दिल कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर मौजूद वो आखिरी रोशनी है मोहब्बत मुस्तफ़ा की। और एक वो खबीस जिसके अंदर से हुजूर की मोहब्बत चली गई, उसके सामने जितना भी जिक्र करो, जाहिर सी बात है मरे हुए आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा, मुर्दे को कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे मुर्दे हमने अब भी बहुत देखे हैं। उनकी टोपियों पे मत जाना, उनके पायजामों पे भी मत जाना, उनके कपड़ों पे भी मत जाना, उनकी बड़ी जमातों पे भी मत जाना। जब इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है तो लोटे लेके घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता, और इश्क़ मुस्तफ़ा हो तो व्हील चेयर पर भी बैठे धरती को हिला कर रखता है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो उनका हो गया, जो उनका हो गया वो कायनात का आका हो गया। आज मुझे पता है हजारों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ जो माइल किया है, मैं जानता हूं, मैं हर बार ये जुमला कहता हूं, ये हमारे बाप दादाओं के किस्से बयान करने की वजह से कौम के दिल हमारी तरफ नहीं आए। एक ही चीज है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर निकल गई है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब नामे मोहम्मद से, इश्क मुस्तफ़ा से, मोहब्बत मुस्तफ़ा के बयान से कुछ नहीं होने वाला उसका। इसीलिए ईमान की इस आखिरी लौ की हिफाजत करो, इस आखिरी लौ की हिफाजत करो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये नसीहत करके सुनाया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की हर जगह चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। और आला हजरत ये फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल चुराना समझते हो? आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है? कभी किसी चोर को देखा कि काजल चुराता है कोई? लेकिन ये इस्तिआरा है। आंख से काजल चुराने का मतलब है एक मोमिन की आंख का काजल वो डब्बी वाला नहीं है, इश्क मुस्तफा हुआ करता है, मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंख का काजल है। और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है,
سارے لوگ تیری گٹھری دیکھ رہے ہیں. کبھی جانا سفر میں ٹرین میں بیٹھے ہو 1000 لوگ سفر کر رہے ہوں گے لیکن تمہارے پاس ڈائمنڈ ہے, سونا ہے, اور چور کو اگر پتا چل گیا تو 999 کو نہیں دیکھے گا, صرف تمہاری طرف دیکھ رہا ہوگا. یہ کب سوئے گا کہ گٹھری اٹھا لوں, کب غافل ہوگا کہ اچھک لوں. اس لیے کہ اس کو 999 سے مطلب نہیں, اس ایک سے مطلب ہے. ہم نے دیکھا ہے آج بھی ایک سے مطلب کس کو ہوتا ہے. آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بول رہے ہیں, ان سے کسی کو مطلب نہیں. ایک ایسے سے مطلب ہے جس کے پاس گٹھری ہے, جس کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے. دنیا اس کی طرف نظر جمائے بیٹھی ہے کہ ادھر غافل ہو تو اس کو توڑ دیں, اس کو مار دیں اور اس کا عشق چھین لیں. یہ ایک بات 100 سال پہلے انگریز کہہ کر کے گئے تھے اس زمین سے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ کہہ کر کے گئے تھے. یہ موت سے بھی ڈرتا نہیں, بھوکا پیاسا رہتا ہے. اس کے اندر جو زندگی باقی رکھی ہوئی چیز ہے وہ روح محمدی ہے. محمد عربی کے لیے مر جاتا ہے, لڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. آپ بھی اس بات پر آ جاؤ, اللہ زندگی عطا کرے گا, وہ زندگی عطا کرے گا کہ ہزاروں تمہاری طرف دیکھنے کو فخر محسوس کریں گے, تمہارا چلنا پھرنا بھی نعمت بن جائے, تمہارا رہنا بھی باعث برکت بن جائے. وہ زندگی نہ جیو جس کے مرنے کے بعد بھی جانے والے کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا, گناہوں کا اڈا ختم ہو گیا. ایسی زندگی گزار کر کے جاؤ کہ تمہارے یہاں جانے کے بعد دنیا یہ کہے کہ وہ چلتا تھا تو مدینے کی خوشبوئیں پھیلاتا تھا, میرے مصطفیٰ کی باتیں کرتا تھا, عشق میں ڈوبا ہوا تھا, اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنتوں کے آثار تھے. ورنہ جنازے بہت سارے اٹھ کر کے چلے گئے. ان جنازوں کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا ہے قبرستانوں میں تختیاں بھی بجھ گئیں, لوگ دفن ہو کر ختم ہو گئے, تاریخیں مٹ گئیں. لیکن میرے عزیزوں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جنازہ بھی گیا, قبر بھی بنی, 100 سال بھی ہو گئے, لیکن ان کا نام مرتا نہیں, مارنے پر بھی مرتا نہیں, ختم کیے جانے پر بھی ختم نہیں ہوتا. ابھی کرناٹک کی سرزمین پر ہیں ہم, بہت دور رہنے والے ہیں, لیکن پھر اگر میں یہاں ایک بات کا اعلان کروں, ابھی جواب میں دیکھو یہ مجمع کیا کہتا ہے, عشق محبت, عشق محبت. کون ہے وہ اعلیٰ حضرت, کون ہے؟ صرف عشق محبت کی بات کی جاتی ہے تو ہر بچے کی زبان سے اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت مجمعوں میں زندہ ہے, ہماری محفلوں میں زندہ ہے. کس لیے زندہ ہے؟ اس لیے کہ پٹھان قبیلے کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا, جب تک زندہ تھا یہ کہتا تھا وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بریلی کا وہ امام اس وقت قلم چلا رہا تھا جب درندے میرے نبی کی شان میں بھونک رہے تھے, کتے بھونک رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, کوئی کہہ رہا تھا نبی امتی کے برابر ہو سکتا ہے, بڑے بھائی کے برابر ہے, اتنا ہے اتنا ہے, مقامات ناپ رہا تھا. تب بریلی کا امام جلال میں کہہ رہا تھا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ارے پاؤنڈ کی لالچ میں, مال کی لالچ میں مولوی بکے ہوئے تھے, فتوے انگریزوں کے مطابق دیا کرتے تھے, ان کو برطانیہ سے تنخواہیں آیا کرتی تھی. ان کے تھوڑے سے مال کی بنیاد پر جنہوں نے دین بدل لیا, اپنے جبے کبے سب بدل ڈالے, مدرسوں میں نافذ شریعت کو بھی انہوں نے ختم کر ڈالا, میرے مصطفیٰ کی عظمت پر بھونک کر کے. ان کو پتہ نہیں تھا انگریز کب تک انہیں پال سکتے ہیں, کب تک انہیں دے سکتے ہیں. نذرانے بھی بند ہو گئے, انگریز بھی چلا گیا, ان کے سارے باپ دادا بھی ختم, ان کے سارے نذرانے بھی ختم. اس زمانے میں بریلی کا امام تنہا تھا, لیکن یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بس توجہ,
آپ کا یہ مجمع سرا والے الحمدللہ آپ نے اپنے عشق اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے. اخیر میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا، حق بات کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں علماء ذوی الاحترام اور عوام اہل سنت و جماعت حق بات کہیں گے اور حق پر عمل بھی کرتے رہیں گے. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ مرنے سے پہلے صرف اتنی خواہش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ.